السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صبحكم ومساءكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه: هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ. گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ. ناقصارا پیر کامل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے. جنگل باڑ کہتے ہیں نادے اللہ اللہ. مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا اللہ. واحد مطفی به حر الوباء الحاتمہ. اللہ رب المصطفى صحابہ والفاطمہ. حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. بے شمار صلاۃ و سلام نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر. اللہ کی رحمتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ائمہ محدثین، اولیاء الرحمن، مجاہدین اسلام رحمہم اللہ اجمعین پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں 30واں پارہ سورۃ فجر آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتے ہیں: الم تر کیف فعل ربک بعاد. کیا تم دیکھتے نہیں کہ تمہارے رب نے
قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کا کیا حشر کیا۔ ارم ذات العماد، ستونوں جتنے لمبے لمبے قد تھے ان کے، الذی لم یخلق مثلها فی البلاد، فرمایا اس جیسی قوم ہم نے دنیا میں پیدا نہیں کی۔ قوم عاد اس کا مسکن جزیرہ نما عرب کے اندر وہ جگہ ہے جہاں آج خلیج کے ممالک ہیں، خلیج فارس کے ساتھ عمان، عمان، مسقط، دوحہ، قطر، شارجہ، دبئی، ابو ظہبی، یہ عراق تک کا پورا علاقہ، یہ سمندر کی یہ ساری پٹی، پھر اس سے پیچھے یمن، رب الخالی، حضرموت، یہ بڑے بڑے صحرا، یہ اس قوم کے مسکن تھے۔ بڑی تہذیب و تمدن والی قوم تھی۔ سورہ شعراء میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اس قوم کو ایک شوق تھا، یہ قوم بڑے اونچے اونچے مینار بنا کرتی، ہر اونچی جگہ پر بلڈنگیں بناتی، یادگاریں قائم کرتی، جو کہ آج یورپ، امریکہ اور بعض مسلم ممالک کا فیشن ہے۔ یہ برج الخلیفہ جی 1 کلومیٹر لمبا، فلاں مینار، ایفل ٹاور فرانس میں یہ اتنا لمبا، تو اس قوم کو بھی یہ بڑے بڑے مینار، بڑی بڑی عمارتیں، بلند و بالا پلازے، یہ تعمیر کرنے کا شوق تھا۔ فرمایا وہ قوم ستونوں جتنے لمبے قد تھے، اب ان کے اپنے قد اتنے لمبے تھے کہ مالک کائنات خود فرماتے ہیں اس جیسی قوم میں نے دنیا میں پیدا کی۔ یمن کے علاقے میں تیل کی تلاش کے لیے کھدائی کی گئی، وہاں پر زمین سے کچھ ڈھانچے نکلے اس قوم کے علاقے سے، عبار نام کا علاقہ آج بھی وہاں موجود ہے۔ کندھے سے لے کر سر تک یہ ایک ڈھانچے کا اتنا حصہ ملا۔ اس کی جب پیمائش کی گئی، اس کا منہ تھوڑی سے لے کر پیشانی تک 6 فٹ کا، ہمارے 6 فٹ کے قد پورے نہیں ہیں، تو جس قوم کا 6 فٹ کا منہ ہو، جسم جتنا ہوگا اس میں قوت کتنی ہوگی۔ خود وہ قوم کہتی تھی من اشد منا قوہ، ہم جیسا کون ہے طاقتور، کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے وہ۔ اور رب کائنات بھی فرماتے ہیں ستونوں جتنے لمبے قد تھے اور میں نے اس جیسی قوم دنیا میں پیدا نہیں کی جتنا ان کو قد کاٹ اور ڈھیل ڈول جسامت عطا۔ اس قوم کے پاس سیدنا ہود علیہ السلام گئے، قرآن مجید فرقان حمید میں سورت آراف، سورت ہود، سورت احقاف۔ اس قوم کے ایک نام تو عاد ہے اس کا قرآن میں جو بیان ہوا، دوسرا اس کے لیے احقاف والے، احقاف کہتے ہیں ریت کے ٹیلے کو، یعنی وہ صحرا کا جو علاقہ رب الخالی اور حضرموت کے جس میں موت ہر وقت حاضر ہے، وہاں پر سرسبز و شاداب علاقے تھے یہ، لیکن اللہ رب العزت نے اس قوم کی ناشکری اور کفر اور شرک کی وجہ سے قوم کو جب تباہ کیا تو وہ علاقے ریتلے صحرا بن گئے۔ اس نے فرمایا ریت کے ٹیلوں والے علاقے میں رہتے تھے، اور اس کے نام سے سورت احقاف بھی قرآن میں موجود ہے۔ سورت قمر کے اندر اور سورت الحاقہ کے اندر یہ ان صورتوں میں اس قوم کا ذکر تفصیل کے ساتھ آیا۔ قوم میں عاد کے پاس سیدنا ہود علیہ السلام اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورت آراف ہے، 8واں پارہ ہے، اور آیت نمبر 65 سے یہ بیان شروع ہوتا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ ان کے بھائی کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ اسی قوم میں سے تھے۔ انگلش میں برادر اور فارسی اور اردو کے اندر جو برادر کا لفظ استعمال ہوتا ہے بھائی کے، اسی سے یہ لفظ نکلا برادری،
کہ ایک ہی بھائی چارے والے ہیں، ایک ہی برادری ہے، ایک ہی قوم کنبہ قبیلہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی برادری کے تھے ہود علیہ السلام. قالا، انہوں نے کہا یا قومی، اے میری قوم. یہ ایک جس طرح کہ پچھلی دفعہ بیان ہوا کہ ہر نبی اور رسول علیہ السلام کی دعوت توحید کی ہوتی ہے، اور ان سے جو خطاب کا انداز ہوتا ہے ان کا قوم سے، وہ مائل کرنے والا ہوتا ہے، نفرت پیدا کرنے والا نہیں ہوتا. ایک مبلغ اور داعی کے لیے اس کے اندر بہت سی حکمت کی باتیں ہیں. جب کہیں گے اس طرح تبلیغ کریں گے، او کافرو، او مشرکو، تو کوئی نہیں سنے گا. انہوں نے فرمایا یا قومی، او میری قوم، ہے میری برادری. اپنائیت پیدا کی ان کے اندر کہ میں کوئی غیر تھوڑا، تمہارا اپنا ہی تو ہوں. اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت. ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں. یہ ہر نبی کی یہی دعوت ہوتی ہے، ہر رسول علیہ السلام کی یہی دعوت ہوتی ہے اپنی قوم. انہوں نے بھی یہی دعوت دی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں اس اللہ سے، اس کا تقوی اختیار نہیں کرتے؟ کالی ہنڈیا سے ڈرتے ہو، سوکھے جوتے سے ڈرتے ہو، گھوڑے کے نال سے ڈرتے ہو، اللہ اکبر، لیکن اللہ کا ڈر دل میں نہیں. کالی بلی راستہ کاٹ جائے اس کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، کالا کتا راستہ کاٹ جائے اس کا ڈر تمہارے دل میں آ جاتا ہے. اللہ سے نہیں ڈرتے تم، کیوں؟ جو اللہ ان کا خالق ہے. خالق سے نہیں ڈرتے، مخلوق سے ڈرتے ہیں. اور یہ کئی دفعہ بیان ہوا ہے کہ جو خالق سے ڈرتا ہے، مخلوق کا ڈر اس کے دل سے نکل جاتا ہے، وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا. اور جو خالق سے نہیں ڈرتا، مخلوق کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے. پھر وہ ایک ایک چیز سے ڈرتا ہے کسی نے کچھ کر تو نہیں دیا، ہے کسی نے لگتا ہے میرا کاروبار باندھ دیا، روزی کا اڈا باندھ دیا، پھر ہر چیز کا ڈر دل میں آ جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قال المال، اب اتنی بات کہی کہ اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی مشکل کچھ حاجت روا نہیں، اس سے ڈرتے نہیں. اتنی بات کہی، اب قوم کا جواب سنو. قال المال، لوگ کہتے ہیں جی تقریر سخت نہیں ہونی چاہیے، نرم انداز ہو، کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے. آپ سخت بات کریں، آپ نرم بات کریں، جس کے دل میں بیماری ہے اس نے تڑپنا. پیغمبر جیسا انداز کسی کا نہیں دعوت و تبلیغ کا. لیکن یہاں ہود علیہ السلام صرف اتنا فرما رہے ہیں اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی مشکل کچھ حاجت روا نہیں، ڈرتے نہیں ہو. اب اس میں کوئی ایسی بات ہے جو دل میں نفرت پیدا کرنے والی ہو، جس سے کسی کے دل کو تکلیف پہنچی ہو؟ کوئی سخت انداز ہو اس کے اندر؟ اللہ کی عبادت کی طرف ہی بلایا. لیکن قوم کا جواب سنیں. قال الملأ، قوم کے سردار کہنے لگے، الذین کفروا من قومہ، ان کی اپنی قوم کے وہ سردار جو کافر تھے. اور یہ یاد رکھیں پورے قرآن کے اندر یہ انداز بیان کیا گیا ہے کہ ہر نبی اور رسول علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں خم ٹھوک کر اگر آئے ہیں تو ہائی کلاس جنٹری آئی ہے، ایلیٹ کلاس مقابلے میں آتی ہے، بیوروکریسی مقابلے میں آتی ہے. ان کے مفادات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے مفادات ختم ہو جائیں. ان کو قربان کرنے کو وہ تیار نہیں ہوتے، چودراہٹیں قربان کرنے کو وہ تیار نہیں ہوتے، سرداریاں چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، کرسی اور حکومتیں چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. تو قوم کے کھاتے پیتے لوگ کیا کہنے لگے؟ انا لنراک فی سفاہہ، ہم تو دیکھتے ہیں آپ کو بڑے بے وقوف ہیں. پیغمبر کو کہہ رہے ہیں بے وقوف. اتنی بات پڑھ کے انہوں نے صرف یہی جرم کیا ہے، لوگوں اللہ کی عبادت کرو. یہ بات ہی اتنا بڑا جرم تھی ان کے نزدیک، آپ بے وقوف ہیں. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تو پکا یقین رکھتے ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ ہیں جھوٹوں میں سے، نعوذ باللہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بادشاہ اکیلا ملک نہیں چلا سکتا، اس کے وزیر مشیر ہوتے ہیں. اکیلا اللہ پوری کائنات کیسے چلا سکتا ہے جب تک اس کا کوئی وزیر مشیر نہ ہو؟ یہ کہتے تھے. اس وجہ سے آپ نعوذ باللہ بے وقوفی کے اوپر ہیں. اللہ اکبر. اس وجہ سے پیغمبر کو بے وقوف اور نعوذ باللہ اللہ اکبر
یہ انداز اختیار کیا صفی کا لفظ کا. اللہ اکبر. اعلیٰ. اب ایک دائی اور مبلغ ان کی اس بات کو سن کر غصہ ہائی نہیں ہوا، بلکہ اعلیٰ فرمانے لگے یا قومی، اے میری قوم. پھر بھی اپنائیت والی بات، او میری قوم، یعنی تم نے مجھے جھوٹا کہا، تم نے مجھے بے وقوف کہا، لیکن پھر بھی میں تمہیں اپنا کہہ رہا ہوں. اس سے بڑھ کر بھی حوصلہ ہوتا ہے کسی کو. او میری قوم، لیس بی سفاہا، میرے اندر کوئی بے وقوفی نہیں، میں عقل و شعور سے بات کر رہا ہوں. ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں تو جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، مجھے تو اس نے بھیجا، میں اپنی مرضی سے تھوڑی بات کر رہا ہوں. ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے رب کے پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں. وانا لکم ناصح امین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور امانت دار ہوں. اللہ نے جو پیغام دیا اس میں ذرا سی بھی ڈنڈی نہیں مارتا، پورا کا پورا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں. میں تمہارا خیر خواہ ہوں. وہ جھوٹا کہہ رہے ہیں، وہ بے وقوف کہہ رہے ہیں، پیغمبر پھر بھی کہہ رہا ہے او میری برادری، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. اس سے بڑھ کر بھی کوئی بے لوث ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات دل سے نکال دیں کہ ساری دنیا آپ سے راضی ہو جائے گی. ساری دنیا اگر کسی سے راضی ہوتی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی اختلاف نہ کرتا. نبی جیسا تو انداز ہی کسی کے پاس نہیں تبلیغ جگہ. تو آپ نرمی سے بات کریں، آپ سختی سے بات کریں، جس انداز سے بھی کریں، جس کے دل میں بیماری ہے اس نے نہیں چھوڑنا. اب عجیب تم، کیا تم تعجب کرتے ہو ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ذکر بھیجا گیا ایک ایسے شخص پر، رجل منکم، جو تم میں سے ایک شخص ہے. یہ چیز سب سے بڑی رکاوٹ کا باعث بنی ہے لوگوں میں. وہ کہتے تھے اللہ والا تو وہ ہو جو نہ کھاتا ہو، نہ پیتا ہو، نہ بیوی ہو، نہ بچے ہو، نہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہو. وہ تو جنگل میں کٹیا بنا کر بس ہو کی ضربیں دل پر لگاتا ہو. اس کو ایک چنا، اللہ اکبر، چنے کا ایک دانہ بس ہفتے میں کھاتا ہو، اور وہ طاقت اتنی ہو اس میں، پھونک مارے تو آگ لگا دے، مٹی کو ہاتھ لگائے سونا بنا دے، پانی کو ہاتھ لگائے دودھ بنا دے، پانی کے دریا کے اوپر چل کر دکھا دے، ہوا پر اڑ کر دکھا دے. ایسا اگر اور غیب سے ایسے ہاتھ کرے تو اس کے ہاتھ کے اندر غیب سے دسترخوان آ جائے. اللہ والا تو ایسا ہو. آج بھی جو لوگ ایسے فراڈ کرتے ہیں، لوگ ایمان دے بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے؟ سونا ڈبل کر دیں گے، ڈبل شاہ کے فراڈ میں آ کر اصلی سے بھی ہاتھ دھو گئے. لوگ ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہوتی ہے وہ شوکہ بازی نہیں. اس لیے اللہ اکبر، تم اس بات پر حیران ہوتے ہو کہ تم میں سے ایک شخص پر اللہ رب العزت نے تمہارے لیے نصیحت بھیج دی، لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں ڈرا دے. پہلی کافر قومیں کہتے تھے تم ہماری طرح بشر ہو، انسان ہو، رسول نہیں مانتے تھے. آج والے رسول مانتے ہیں لیکن بشر نہیں مانتے. صحیح عقیدہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل سورت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود فرما دیں، سبحان ربی، میرا رب شریکوں سے پاک ہے. هل کنت، میں کیا ہوں، الا بشر رسولا، میں بشر رسول ہوں. جنس کے اعتبار سے بشر ہوں، میرا خاندان ہے، کنبہ قبیلہ ہے، میری اللہ اکبر سلسلہ نسب ہے، میرے رشتہ دار ہیں، سب کچھ تم جانتے ہو. تمہاری طرح کھاتا پیتا اور بیمار ہوتا اور دکھ تکلیف سب وہ میرے ساتھ بھی ہے جس طرح تمہارے ساتھ ہے. لیکن مقام مرتبے کے اعتبار سے رسولہ، اللہ کا رسول ہوں اور رسولوں کا بھی سردار ہوں. یہ مرتبہ تم میں سے کسی کے پاس نہیں. یہ عقیدہ ہے جو قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے اعلان کروایا. هل كنت الا بشر رسولا، بشر مانے رسول نہ مانے تو بھی مسلمان نہیں، رسول مانے بشر نہ مانے تو بھی مسلمان نہیں. بشر رسولا مانے گا تو قرآن پر ایمان پورا ہوگا. وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، قوم عاد یاد کرو، نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد اللہ نے تمہیں اس کا جانشین بنایا. وہ بھی قوم بڑے تہذیب و تمدن کی مالک تھی، اللہ نے ان کی جگہ تمہیں اب عروج بخشا ہے تو تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر ایک اور احسان، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اللہ نے تمہیں وافر ڈیل ڈول قد کاٹ طاقت دی ہے.
یہ بھی تو اللہ کا احسان ہے. اس اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور اتنا قد کاٹ دیا. فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون. اللہ رب العزت کے احسانات کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ کے احسانات کو تسلیم کرو گے تو تمہاری فلاح ہوگی. اللہ کے حکموں کی بغاوت کر کے, اس کے دین سے کی نافرمانی کر کے, اللہ رب العزت کے احکامات کو پامال کر کے کوئی مملکت فلاحی مملکت نہیں بن سکتی. یاد رکھیں, فلاحی مملکت اس وقت ہوگی جب اللہ کے احسانات کو یاد کر کے اللہ کے حکموں کی تعمیل کرے, تب وہ فلاح پائے. قالوا, اب قوم جواب دیتی ہے, کہنے لگے اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ, کیا آپ ہمارے پاس آئے ہیں اس لیے کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں؟ وحدہ, مشکل کشا وحدہ, حاجت روا وحدہ, بگڑی بنانے والا وحدہ, بیڑے پار لگانے والا وحدہ, نظر نیاز کے لائق وحدہ. یہ کام ہمارے بارے نہیں آتا. وَنَظَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا, اور ہمارے باپ دادا جن کی پوجا کرتے تھے, جن کے نام کی منت منوتیاں, جن کے نام کے بکرے چھترے, جن کے نام کی نظریں نیازیں لنگر منوتیاں دیا کرتے تھے, کیا ان کو نظرہ ہم چھوڑ دیں؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا, ہم یہ کام نہیں کر سکتے. باپ دادا والے معبود نہیں چھوڑ سکتے. حالانکہ اگر دیکھا جائے دنیا کے معاملے میں کیا باپ دادا کو فالو کرتے ہیں؟ دین کی بات آتی ہے, رسم رواج کی بات آتی ہے, ہمارے خاندان میں یہ دستور چلا آ رہا ہے جی, ہماری برادری کا یہ رواج ہے جی, ہمارے ابا جی یہ کرتے تھے, دادا جی یہ کرتے تھے, نانا جی کی یہ رسم ہے. اس وقت تو یہ باتیں کہتے ہیں آبا و اجداد. لیکن جہاں دنیا کا معاملہ آتا ہے, کیا دادا جی جو نیلی دھوتی, سفید کرتا, سر پر پگڑی, ہاتھ میں لکڑی لاٹھی یا وہ کلہاڑی پکڑ کے جایا کرتے تھے, کیا پوتا وہ لباس پہنتا ہے؟ دادا کے فوت ہونے کے بعد تو وہ کپڑے گھر میں نہیں رکھتے, دے دو کسی کو دے دو, ہم نہیں رکھتے. نانی اماں جو گھگرا پہنا کرتی تھی, اللہ اکبر, تو کیا اس کی نواسی جو ہے کیا وہ گھگرے پہنتی ہیں آج؟ ان کو جو جہیز میں شادی کے موقع پر ملا تھا وہ لال پلنگ, وہ لال پیڑھی, پیچھے شیشہ لگا ہوتا تھا, وہ مٹی مدھانی والی, اللہ اکبر, لال رنگ کی, کیا اب وہ فرنیچر نواسی استعمال کرتی ہے؟ وہ جو پیتل کے اور تانبے کے اور سلور کے جو برتن استعمال کرتی تھی دادی اماں, نانی اماں, کیا ان کی پوتی نواسی وہ برتن استعمال کرتی ہے؟ ان کا جو ڈائلاگ سٹائل ہوتا تھا, وہ دور سے کسی کو بلانا تو او کر کے آواز کرتے تھے, کیا وہ ڈائلاگ سٹائل نواسی پوتی کا ہے؟ پوتا نواسا اس طرح بولتا؟ وہ بیکورڈ لوگ تھے, وہ دکیانوس لوگ تھے, ان کو کیا پتا نیا زمانہ, نیا دور, نئے تقاضے, ان کو کس چیز کی پتا؟ دنیا کے معاملے میں جن کو ہم مان چکے کہ ان کو کوئی عقل تمیز شعور نہیں تھا, دین میں ہمارے رہبر کیسے بن گئے؟ سوچیں اس بات کو. دین میں جو بات ہے ابا جی کا دستور ہے, یہ ہماری برادری کا رواج ہے, اور دنیا میں تو ان کا دستور ماننے کو تیار نہیں ہو. وہ تو گھڑے کا پانی پیا کرتے تھے, تم تو فرج کے بغیر گھڑے نہیں ہوتے. اٹھاؤ نا پھر وہ گھڑے استعمال کرو, وہ گھڑا, وہ لوٹ کی, اللہ اکبر, وہ سب کم وہ کام کرو استعمال, کچے مٹی والے برتن. دنیا میں جن کی عقل کو ہم نے فیل سمجھا, دین میں ہمارے رہبر بن گئے. واہ تمہاری عقل, واہ روشن خیالی. تو یہ پرانی بات ہے. نوح علیہ السلام کو بھی ان کی قوم نے یہی جواب دیا تھا, ہم اپنے باپ دادا والا دین نہیں چھوڑ سکتے. ہود علیہ السلام کو بھی یہی کہا کہ ہم آپ کے کہنے پر باپ دادا والا دین چھوڑ دیں. فاتنا بما تعیدنا, ہم اتنے پکے اور اسٹیک ہیں کہ جو آپ ہمیں ڈراتے ہیں نا جس عذاب سے, ان کنت من الصادقین, اگر آپ سچے ہیں تو وہ عذاب لے آئیں. یعنی عذاب برداشت کر لیں گے. یہ نہیں کہا کہ آپ پھر اللہ سے دعا کریں ہمیں توفیق دے, شرح صدر دے, ہمارا سینہ کھل جائے, ہم تسلیم کر لیں, ایمان لے آئیں. نہ, جو عذاب لانا ہے کر لو جو کرنا, ہم اپنی جگہ سے ہٹنے کو تیار نہیں. اتنی کچھ جب کوئی قوم عذاب مانگے نا, اللہ پھر اس کو ان کو چھوڑتا نہیں, یہ بھی یاد رکھیں. نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کہا تھا, لے آئے عذاب اگر آپ سچے ہیں. یعنی اگر نہیں لاتے تو سچے ہی نہیں ہیں. یہ ہوتی ہے چوری اور سینہ زوری. ضد اور تعصب میں ہر دھرمی میں اس انتہا تک جا پہنچے, اور یہ ضد ہی آج ہماری قوم کو لے کر ڈوب رہی.
جب سے پاکستان بنا اللہ کا دین نافذ نہیں کیا، سزائیں مل رہی ہیں کہ نہیں مل رہی؟ اللہ سے ضد بازی لگائی ہوئی ہے، سیلاب آیا، زلزلہ آیا، قوم ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرے گی، یعنی عاجزی انکساری نہیں، اللہ کے سامنے جھکنا نہیں، استغفار نہیں، توبہ نہیں، اپنے کرتوت نہیں بدلیں گے، لیکن ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اللہ کے عذاب۔ اللہ اکبر۔ تو نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اعلیٰ فرمانے لگے قد وقع علیکم من ربکم رجس، عذاب میرے اختیار میں تھوڑا ہے، تاکہ وہ تو تمہارا رب ہی واقع کرے گا، رجسم و غضب، اللہ رب العزت کی طرف سے وہ عذاب، نجاست اور پلیدگی تم پر ڈالی جائے گی اور اللہ کا غصہ تم پر آئے گا، اور یہ کب آئے گا وہ اللہ ہی جانتا ہے، اس اللہ کے اختیار میں ہے۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموہا، تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو چند ناموں کے بارے میں، انتم و آباؤکم، جو تم نے رکھے، تمہارے باپ دادا نے رکھے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی، چند نام ہی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے بھی جیل کے اندر جیل کے ساتھی کو یہی فرمایا کہ ان ہی الا اسماء سمیتها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان۔ ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی کہا، اور آج بھی یہی المیہ ہے، چند ناموں پر لڑ رہے ہیں۔ حجویر کے علاقہ میں پیدا ہوئے، ماں نے نام علی رکھا، علی حجویری کہلائے، حجویر نسبت تھی علاقے کی، اب لوگوں نے بنا لیا داتا گنج بخش۔ یہ نام نہ ان کا تھا، نہ انہوں نے اپنا نام انٹروڈیوس کروایا، اور نہ ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ویریفیکیشن کی کہ اللہ نے ان کو خزانے بخش کر دے دیے، اب یہی دیا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ریٹائر ہو گیا۔ داتا دینے والا، ہندو دیوتا کہتے تھے، آج داتا کہتے ہیں، وہ دیوتا کہتے ہیں یہ دینے والا ہے، اور یہاں پر داتا کہ یہ دینے والا ہے۔ گنج فارسی میں خزانے کو کہتے ہیں، بخش بخشنے والا، خزانے بخش کر دینے والا کون ہے؟ کس نے نام رکھا؟ لوگوں نے رکھا، اللہ نے قرآن میں کوئی گارنٹی نازل نہیں کی کہ میں نے لاہور والے کو داتا گنج بخش بنایا ہے۔ نام ماں نے رکھا علی، ابو طالب والد تھے، علی ابن ابی طالب، نام رکھ دیا مشکل کشا، مشکلیں دور کرنے والا۔ پھر ان کی خود مشکلیں بیان کرتے ہیں، خلافت چھین لی گئی، بی بی کا فتح کا باب چھین لیا گیا، اللہ اکبر، وہ ساری مشکلات مجلس اعضاء کے اندر، پرسوں کے اندر، آج فلاں کا غم، آج فلاں کا غم، ساری مشکلیں بیان کرتے ہیں، اور نام ہے مشکل کشا۔ کہتے ہیں اکھاں تو انی تے نا نور بھری، وہی حساب ہو گیا یہاں پر۔ مشکلیں جن کی بیان کی جا رہی ہیں انہی کو مشکل کشا کہا۔ وہ مشکل کس نے رکھا مشکل کشا؟ ان کا نام اللہ نے، رب العزت نے کوئی اس کے بارے میں اتھارٹی لیٹر نازل کیا، کوئی اسٹامپ بھیجا اللہ رب العزت نے کہ یہ مشکلیں دور کیا کریں گے، اور مشکلوں والا ٹھیکہ جو ہے مشکلیں دور کرنے والا میں نے علی رضی اللہ عنہ کو دے دیا؟ ہے کہیں قرآن میں یا حدیث میں؟ یہ نام لوگوں نے رکھے ہیں۔ یہ بیڑا پار لگانے والا ہے، یہ مقدموں سے بری کرنے والا ہے، اللہ اکبر، یہ بیماریاں دور کرنے والا ہے، یہ اللہ اکبر اولادیں دینے والا ہے، یہ بگڑیاں بنانے والا ہے، یہ بگڑی کو سنوارنے والا ہے، اور یہ سنواری کو بگاڑنے والا ہے۔ یہ سارے نام لوگوں نے رکھے ہیں۔ اب نام کتنا خوبصورت ہے ان کا، عبد القادر، قادر کا بندہ، قادر کا بندہ۔ لوگوں نے کیا بنا لیا؟ غوث العظم۔ غوث کہتے ہیں اللہ اکبر مدد کرنے والا، اعظم بڑا، سب سے بڑا مدد۔ دستگیر فارسی کا لفظ ہے، ہاتھ پکڑنے والا، گیر پکڑنے والا، اور دست ہاتھ کو کہتے ہیں فارسی، ہاتھ پکڑنے والا۔ لیلا یاری الدناتے ڈبی بیڑی تر گئے، اللہ اکبر۔ کیا انہوں نے فرمایا؟ وہ تو فرماتے ہیں میں عبد القادر ہوں، انہوں نے کہا نہیں، ساڈا عبد القادر قادر ہے، سانو ہور قادر دی لوڑ نہیں، سانو محبوب بغداد دیا گلیاں نے تے مکہ مدینہ دی لوڑ نہیں۔ ویسے دن رات مدینہ مدینہ کرتے رہیں گے، لیکن جب مدینے والے کی بات آئے جمپ لگا کر کوفے پہنچ جاتا، مدینے والے کی بات آئے پھر کوفے سے بھی جمپ لگا کر کوئی دیوبند پہنچ گیا تو کوئی بریلی پہنچ گیا، دیر ہی نہیں لگا۔
اہل حدیث اسی لیے وفادار ہے الحمدللہ. وہ کہتا ہے مدینے والے کا نام لیتے ہیں تو مدینے والے کی بات بھی مانو. جب بات آئے مدینے والے کی، اس سرکار کی بات آئے تو پھر چوں چرا کیوں کرے. میرے مرشد نے تو ایسا نہیں کہا، میرے مفتی صاحب کا تو فتویٰ نہیں ہے، میرے امام نے تو ایسا نہیں کہا. اللہ اکبر. پھر جب سب سے بڑے مرشد جس کا سب مرشدوں نے کلمہ پڑھا ہے اس کی جب بات آ جائے تو پھر اللہ اکبر آئیں بائیں شائیں چونکے چنانچہ کیوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، حود علیہ السلام فرمایا یہ نام ہیں جو تم نے تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں، اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. فانتظروا، انتظار کرو اس عذاب کا جو تم نے مانگا ہے. انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ اس عذاب کا انتظار کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کب اللہ بھیجتا ہے، میرے اختیار میں تو ہے نہیں. سورۃ ہود کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 12ویں پارے میں سیدنا ہود علیہ السلام کا یہی تذکرہ کیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے یہ بات بھی فرمائی. آیت نمبر 51 ہے، یا قومی، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے پیسے مانگنے نہیں آیا، مفت میں تمہیں دین سنا رہا. میں نے نہیں کہا میری تقریر کی اتنی فیس ہے، اتنا بڑا جلسہ ہو، ساؤنڈ سسٹم ہو، کیمرہ مینوں کی ٹیم ہو اور لاکھوں کا مجمع ہو اور اس نعروں کی گونج میں آ کر خطاب فرماؤں گا. میں نے یہ ڈیمانڈ نہیں کی. جہاز کے آنے جانے کا خرچہ بھی دینا ہے، ہوٹل کا کرایہ اور وہاں کی روٹی کا بل جو ہے وہ بھی آپ دیں گے، میں نے یہ نہیں ڈیمانڈ کی. لا اسألکم علیہ اجرا، میں نہیں مانگتا تم سے کوئی اجرت. ان اجریہ، میرا اجر الا علی الذی فطرنی، اس ذات کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا. اور جو ماں کے پیٹ میں مجھے رزق دیا جس نے، کیا اب وہ بھوکا مارے گا مجھے؟ جس ذات نے مجھے پیدا کیا وہ مجھے اجر دے گا. افلا تعقلون، نہ نوٹ مانگتا ہوں، نہ ووٹ مانگتا ہوں، نہ چندے سلانے مہانے نذرانے مانگتا ہوں، مفت میں سناتا ہوں. اب بھی تمہیں عقل نہیں آتی؟ اب تو غور فکر کرو. یہاں تو جو اٹھتا ہے کہتا ہے لچھے دار تقریر کر کے ہاتھ کھڑا کریں، جس کو میری تقریر پسند آئی ہے ہاتھ کھڑا کر دیا اس نے، اللہ اکبر. اب میرے عقیدت مندوں سیدھا ہاتھ جیب میں لے جاؤ اور جو کچھ ہے نکال کے باہر رکھ دو. میں نے تو یہ ڈیمانڈ نہیں. وہ جو کہتے ہیں بچے کے کان میں اذان دی تم سے پیسے مانگتے ہیں، جنازہ پڑھاتے ہیں تم سے پیسے مانگتے ہیں، ختم دلوانا ہو تم سے مال مانگتے ہیں، اللہ اکبر، نکاح پڑھانا ہو تم سے مال مانگتے ہیں، ہر قدم پر ہر لمحے پر دکان کھولی تم سے مال مانگتے ہیں، ہر جگہ وہ مال مانگ رہے ہیں. آج یہ رسم ہے، آج اس کی یہ رسم ہے، آج اس کی یہ رسم ہے. میں تو کچھ بھی نہیں مانگ رہا. اب تو غور سے کام کرو، غور و فکر سے کام دو، کچھ عقل کرو، کچھ سوچو سمجھو اس بات پر کہ میں بے لوث ہو کر تمہیں سنا رہا ہوں اور وہ تم سے مال بٹور رہے ہیں اور تمہیں گمراہ بھی کر رہے ہیں. جس کو جو لگا لگ پیسے کی کمی ہوگی وہ کہتا رات آپ کے ابا جی کو خواب میں دیکھا، جنت میں تھے اور شلوار ہاتھ میں تھی ان کے، زاربند ڈالنے کے لیے زاربند نہیں تھا. یہ میں لطیفہ نہیں سنا رہا. ہمارے محلے میں اللہ اکبر ایک خاتون فوت ہوئی اور اس نے جا کر جب گلخانی والے دن ختم دلوایا، اب اس کے اندر وہ بھول گیا زاربند ڈالنے والی اور زاربند رکھنا. دوسرے دن مولوی صاحب پہنچ گئے، کہنے لگے کہ اوہو ابا جی اماں جی آپ کی جنت کے اندر تھی لیکن کپڑے پورے نہیں تھے. کیوں؟ زاربند اور زاربند ڈالنے والی. کہتے ہم نے خرید کر کے دی ان کو تب وہ راضی. جو مرنے والے کا زاربند نہ چھوڑے باقی کو چھوڑے گا. ان فراڈیوں کے چکر میں پھنس کر زندگی بھر لٹتے رہتے ہیں، وہ برداشت ہے. اور جو مفت میں تمہیں سنا رہا ہے اس سے بھاگتے ہو. تم تو سوچو اس کے اوپر. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے قوم اپنے رب سے بخشش طلب کرو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف توبہ کرو، اس کی طرف پلٹو. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تمہارے اوپر آسمان سے موسلادھار بارشیں بھیجے گا، یہ قحط ختم ہو جائیں گے. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری قوت میں مزید اضافہ کرے گا. جو اللہ نے اب طاقت دیا کہ 6 فٹ کا تمہارا بتھاڑ ہے، 6 فٹ کا منہ تو نہیں کہیں گے نا اس کو، 6 فٹ کا تھوڑی سے لے کر پیشانی تک 6 فٹ کا تمہارا جو بتھاڑ ہے، اللہ اور اضافہ کرے گا تمہاری اس قوت کے اندر. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، مجرم بن کے نہ پھرو.
منہ موڑ کے مجرم نہ بنو۔ اب قوم کا جواب سنیں، قالو کہنے لگے یا ہود، اے ہود علیہ السلام، ما جئتنا ببینۃ، ہمارے پاس کوئی نشانی تو لے کر نہیں آیا، کوئی معجزہ لے کر آتا، سورج نیچے اتار کے بوٹی بھون لیتا، کوئی دائیں طرف سلام پھیر کے قرآن کے حافظ بنا دیتا، بائیں طرف ناظرے بنا دیتا، اللہ اکبر کو تھوک پھینک کے کوئی آگ لگا دیتا، کوئی پانی پر چل کر دکھاتا، ہوا میں اڑ کر دکھاتا، کوئی معجزہ، کوئی ایسی چیز تو دکھا۔ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، صرف تیرے کہنے پر ہم اپنے مشکل کشا نہیں چھوڑ سکتے، کوئی نشانی دکھائیں۔ وما نحن لک بمؤمنین، اگر نشانی نہیں دکھاتے، معجزہ نہیں دکھاتے، ہم آپ کی بات ہی نہیں مانتے۔ ان نقول الا تراکا، ساتھ ہی یہ بات بھی اٹیچ کر دی انہوں نے، قوم نے، کہ ہم تو کہتے ہیں اعتراک بعض آلہتنا بسوء، یہ جو آپ دن رات ایک کر رہے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے، ہم آپ کو جتنا دھتکارتے ہیں، جتنا دور کرتے ہیں، آپ پھر آتے ہیں، آپ کو تو اپنے مستقبل کی فکر نہیں ہے، گھر بیوی بچے ہیں، کام کاج کچھ کریں، کوئی اچھے اس کو پر رکھیں، اللہ اکبر، لیکن آپ دن رات اسی دھن میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں تو لگتا ہے ہمارے بزرگوں میں سے کسی کی مار آپ پر پڑ گئی۔ ایماندار سے بتائیں آج بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں؟ لگتا ہے ہمارے کسی بزرگ نے جن کی گستاخی کرتے رہتے ہیں نا، ان کی پکڑ میں تم آ گئے ہو۔ اب کھانسی ہو گئی، نزلہ ہو گیا، بخار ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گیا بخار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن تہجد کے لیے کھڑے نہ ہوئے تو آپ کی چچی نے پتا کیا کہا؟ کہنے لگی لگتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان ان کو چھوڑ گیا ہے، یعنی وہ شیطان وحی لے کر آتا تھا اور اب وہ چھوڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی سورۃ قلم کے اندر اور دوسرے مقام پر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ یہ تو انسان ہونے کے ناطے سے فطری تقاضے ہیں، کبھی دکھ، غم، اللہ اکبر، سکھ اور خوشیاں یہ دنیا کے اندر ملتی آتی رہتی۔ اب وہ کیا کہتے ہیں اللہ، کیونکہ ان کی اپنی حالت یہ ہے، تھوڑا سا نزلے کی وجہ سے سر بھاری ہو گیا، لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا، چھینک آ گئی، لگتا ہے کسی نے یاد کیا، یہ مس کال آئی ہے۔ اللہ، وہ تو لوگ ہیں اسی طریقے پر، اب وہ سمجھنا چاہتے ان کے ساتھ بھی ہے، ان کی جب تکلیف ہوئی ہے لگتا ہے ہمارے کسی بزرگ کی پکڑ میں آ گئے۔ ہود علیہ السلام کو بھی یہی کہا، ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہمیں تو ایسے لگتا ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں آپ ہمارے کسی الہ مشکل کشا تروا کی طرف سے پکڑ میں آ گئے ہیں، ان کی مار آپ پر پڑ گئی ہے۔ قالا، اللہ اکبر، ہود علیہ السلام یہ سب باتیں سن کر اس سے معلوم ہوا اتنا بڑا جگرا ہونا چاہیے کہ داعی اور مبلغ کا، یہ ساری باتیں سننی پڑتی ہیں، یہ پھولوں کا سیج والا راستہ نہیں ہے، یہ کانٹوں میں بھری رہا ہے، یہاں تو پتھر بھی پڑیں گے، یہاں تو اللہ اکبر کوڑے بھی ڈالے جاتے ہیں، کانٹے بھی بچھائے جاتے ہیں، کھڑے بھی کھودے جاتے ہیں، تیل کے بلتے کڑاہوں میں بھی ڈالا جاتا ہے، آروں کے نیچے چیرا بھی جاتا ہے، اور لوہے کی تیز کنگھیاں ہڈی تک گوشت کو چیر کر پھرایا بھی جاتا ہے، یہاں تو دو رسوں سے باندھ کر ایک رسا ایک اونٹ سے دوسرا دوسرے اونٹ سے، ایک کو دائیں بھگایا دوسرے اونٹ کو بائیں بھگایا، درمیان سے چیر بھی دیا جاتا ہے، یہ تو ہو رہا ہے۔ ہاں اتنا دل گردہ ہے، ایمان ہے تو اس راہ پہ چلو، ورنہ ابھی سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہاں دودھ پینے والے مجنون نہیں چاہیے، خون دینے والے چاہیے۔ کون سا پیغمبر علیہ السلام ہے جس کو تکلیفیں نہ پہنچائی ہو، یا قوم نے ہاتھوں ہاتھ لیا، کوئی ایک بتا دے، قرآن گواہ۔ قالا، ہود علیہ السلام یہ باتیں سن کر کہ آپ ہمارے بزرگوں کی پکڑ میں یا مار میں آ گئے ہیں، بات سن کر کیا جو فرماتے ہیں، انی اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، وشہدوا، تم بھی گواہ ہو جاؤ، انی بریء مما تشرکون، جو تم شرک کرتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، من دونہ، اللہ کے سوا، فکیدونی جمیعا، تم سارے کے سارے مل کر میرے خلاف جو منتر جنتر تنتر انتر جادو ٹونا نیلا پیلا کالا ساوا جو علم کر سکتے ہو کر لو، ثم لا تنظرون، اور پھر مجھے مہلت نہ دو، مجھے اللہ اکبر بتاؤ نہ، سنبھلنے کا موقع ہی نہ دو۔ انی توکلت علی اللہ رب، میرا توکل، میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب ہے، سارے مل جاؤ میرے خلاف، جو کر سکتے ہو کر لو، فلاں یہ کر دے گا، فلاں یہ کر دے گا، مل جاؤ سارے۔ انی توکلت علی اللہ ربی، میرا توکل، میرا بھروسہ اس پر ہے، اللہ پر ہے جو میرا رب ہے، وربکم، تمہارا بھی رب ہے،
من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها. یاد رکھو پوری کائنات میں جو بھی کوئی جاندار ہے، ہر جاندار کی پیشانی کے بال اللہ کی مٹھی میں. لڑائی میں جب سر کے بال قابو آ جائیں، اب وہ بندہ بچ سکتا ہے؟ بال چھڑانا ہی مشکل ہوتا، تکلیف بھی زیادہ ہوتی. حود علیہ السلام فرماتا ہے میرا رب وہ ہے، روح کائنات میں جتنے بھی جاندار ہیں سب کے سر کے بال اللہ کی مٹھی کے اندر ہیں. جس وقت جس کو چاہے پھڑکا کے برباد کر کے رکھ دے. اللہ اکبر. تم مجھے ڈراتے ہو ان سے؟ ان کی مار پڑ گئی تمہارے اوپر، ان کی پکڑ میں آ گئے ہیں؟ نہیں، میرا تو اس اللہ پر توکل اور بھروسہ ہے جس کی مٹھی میں ساری جانداروں کے بال ہیں سر کے. ان ربی علی صراط مستقیم. میرا رب تو سیدھے راستے پر چلنے سے ملتا ہے. یہ جو شارٹ کٹ ہے نا ادھر ادھر کے اشارے، ان سے نہیں ملتا. گڈھوں میں بھول بھلیوں میں پھنس جاؤ گے، بند گلیوں میں پھنس جاؤ گے. سیدھے راستے پر، مین روڈ پر، موٹر وے پر، جرنیلی روڈ جو جنت کی طرف جا رہا ہے، جو میں بتا رہا ہوں، اس پر چلنے سے رب ملتا ہے، اس کے علاوہ رب نہیں ملتا. کوئی کہتا ہمارے مرشد کو پکڑ لو، شارٹ کٹ رب تک پہنچا دے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا ہے اس راستے سے ہٹ کر کہیں بھی رب نہیں مل سکتا. جنت کا راستہ وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. کوئی اور شارٹ کٹ، بائی پاس، انٹرچینج اور اللہ اکبر فلائی اوور، انڈر پاس کچھ بھی نہیں ہے. صرف مین سڑک ہے، مین روڈ ہے جو جنت کی طرف جا رہا ہے، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والا راستہ. فَإِن تَوَلَّوْا. اگر تم منہ موڑتے ہو، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ. جو میری طرف بھیجا گیا پیغام، یاد رکھو میں نے وہ کھول کر تمہیں پہنچا دیا. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ. تم اگر نہیں مانو گے اللہ تمہارے بدلے اور قوم لے آئے گا. جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم کے بدلے اللہ تمہیں لے آیا، اللہ تمہیں تباہ کر کے اور قوم لے آئے گا. وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا. تم اس اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے. إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. میرا رب ہر چیز پر نگران ہے. تو تمہاری ایک ایک حرکت کو دیکھ بھی رہا ہے، اس کو پتہ بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا جب قوم نے کہا نا کہ لے آئیں عذاب اگر آپ سچے ہیں، ہم نہیں مانتے. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا. فرمایا جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے صرف ہود علیہ السلام کو بچایا. والذین آمنوا معه. اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو بچایا. برحمت منا. اپنے کرم سے بچایا، اپنی رحمت سے بچایا. یہ نہیں کہ ہود علیہ السلام کرنی بھرنی والے تھے، وہ مشکل کشا روا تھے، انہوں نے اپنی تکلیف خود دور کی. نہیں، برحمت منا. ان کی تکلیف بھی ہم نے اپنی رحمت سے دور کی. وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. اور ہم نے ان کو اس سخت عذاب سے نجات دی، ہود علیہ السلام کو بھی اور ان کی قوم کو. اب قوم پر کیا ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ احقاف کے اندر فرمایا. 26واں پارہ ہے سورۃ احقاف. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس قوم پر جب عذاب آنا شروع ہوا، فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ. ان کی بستیوں کی طرف بادل آنے شروع ہو گئے، گھنگھور گھٹائیں، کالی سیاہ گھٹائیں آ رہی تھیں. اب دور سے بادلوں کو آتا ہوا دیکھ کر ہود علیہ السلام سے کہنے لگے قالوا هذا عارض ممطرنا. یہ تو بارشیں برسائے گا، قحط پڑا ہوا ہے، خشک سالی ہے، کتنے عرصے سے بارشیں ہوئی نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں عذاب آ رہا ہے. یہ عذاب ہے؟ یہ تو بادل آمنے آ رہے ہیں، گھنگھور گھٹائیں آ رہی ہیں، کالی گھٹائیں آ رہی ہیں. یہ تو برسے گار ہمارے کھیت کھلیان ہرے بھرے ہو جائیں گے، یہ تو ہماری بارش کی ڈیمانڈ پوری ہو جائے گی. بل ہوا مستعجلتم بہ. حود علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں، جس عذاب کی تم جلدی مچایا کرتے تھے یہ وہ ہے. اور یہ کیا ہے؟ ریح فیہا عذاب علیم. یہ ہوا ہے، اس کے اندر دردناک عذاب ہے. تدمر کل شیء بامر ربها. یہ جب چلے گی اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی. اللہ اکبر. اور جب وہ ہوا قریب آئی، اللہ اکبر بھائیو، دنیا میں طوفان آتے ہیں، آندھیاں آتی ہیں، کیا رفتار ہوتی ہے اور کتنی دیر آتی ہے. زیادہ سے زیادہ 150 کلومیٹر فی گھنٹہ یا 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار. اور حشر کیا ہوتا ہے؟ سائن بورڈ اڑ کر کہاں کتنے محلے دور جا پڑتے ہیں.
مواصلات کا نظام درم برم ہو جاتا ہے، کمزور چھتیں اڑ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ امریکہ میں کترینا کے اندر طوفان، سمندری طوفان آیا 280 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے، یہ تاریخی ریکارڈ ہے 280 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اور اس رفتار سے جب سمندر کا پانی لہریں چڑھی 60 میٹر بلند ہو کر بلڈنگوں کے اوپر سے وہ پانی آیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ہوا کی رفتار نہیں بتائی، اس ہوا کی کہ جو قوم عاد پر آئی اس کی رفتار کیا تھی وہ نہیں بتائی۔ جو رب 280 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھیج سکتا ہے وہ 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے کو بھیج سکتا ہے۔ پھر یہاں پر جو طوفان آندھی آتی ہے زیادہ آدھا گھنٹہ 45 منٹ، اس سے زیادہ ٹائم نہیں ہوتا اور حشر ہو جاتا۔ امریکہ میں فلوریڈا کے علاقے میں طوفان آیا، اللہ اکبر، سڑکوں پر جاتی ہوئی گاڑیاں ہوا نے اٹھا کر کتنے منزلہ بلند پلازے کی چھت کے اوپر گاڑیوں کو اکٹھا ڈھیر لگا دیا۔ وہ تصویر میرے پاس ریکارڈ میں پڑی اور میرے پاس وہ ویڈیو کلپ بھی ہے کہ آندھی میں 2 بھینسیں اڑتی ہوئی آئیں۔ بھینس کا کتنا وزن ہوتا ہے، ہوا نے اٹھایا اور اڑا کر لے گئی، کہاں سے کہاں لے۔ بگولا آیا شیخو پورہ کے علاقے میں، ایک دیہات کے اندر، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، پورا دیہات بگولا اٹھا کر لے گیا۔ لوگ کہتے تھے جنات لے گئے، حالانکہ بگولے میں اتنی پاور تھی، ہوا کا پریشر ہوتا۔ ان کے اللہ اکبر جتنے برتن، ان کے سامان گھر کا، عورتیں مرد بچے، اور ان کے گاڑیاں ٹریکٹر ٹرالیاں گائے بھینس سب کچھ بگولا اٹھا کر لے گیا، پتہ نہیں کہاں پھینکا جا رہا۔ تو یہ سب کیا ہے، زیادہ سے زیادہ 280 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہوا جو چل رہی تھی وہ تو ہر چیز کو تہس نہس کر رہی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ احقاف کے اندر تو یہاں یہ فرمایا، اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ فرمایا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، اور ان کے صرف گھر ہی نظر آتے تھے اور کچھ بھی نہیں۔ وہ جو تھے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا، اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر سورۃ قمر کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، 27واں پارہ ہے، سورۃ قمر ہے، کذبت عاد کیف کان عذابی ونذر، عاد قوم نے بھی جھٹلایا، پھر کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈرانا۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہم نے ان کے اوپر تیز برفانی ٹھنڈی ہوا بھیجی، فی یوم نحس مستمر، ایسے دن جو دن ان کے لیے منحوس تھا اور مستمر لگاتار مسلسل وہ ہوا چلتی رہی۔ تنزع الناس، لوگوں کو اکھاڑ کر، جو ستونوں جتنے جو لمبے قد تھے ان کو جڑوں سے اٹھا کے، کأنہم اعجاز نخل منقعر، ایسے اٹھا کر پھینکا جن دماغوں میں تکبر پڑا ہوا تھا، زمین سے ٹکرا کے، پہاڑوں سے ٹکرا کے ان کے لاشیں ایسے پڑی تھی جس طرح کھجور کے کھوکھلے تنے کٹے ہوئے ڈھیر لگے پڑے۔ اب یہاں پر کہا جی منحوس دن، کیا کوئی دن منحوس ہوتا ہے؟ وہی دن ہود علیہ السلام اور ایمان والوں کے لیے خوش قسمتی والا دن تھا کہ کافر قوم سے اللہ نے نجات دی۔ وہی دن قوم عاد کے لیے نحوست والا دن تھا۔ کیوں؟ وہ دن اس لیے نحوست والا تھا کہ ان کے اوپر سزا مل رہی ہے، اور جب سزا مل رہی ہے کیوں مل رہی ہے؟ ان کے اپنے عملوں کفر شرک کی وجہ سے مل رہی ہے۔ فرعون جس دن غرق ہوا، فرعون اس کی قوم کے لیے وہ دن نحوست والا تھا، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے خوش قسمتی کا دن۔ تو کوئی دن بذات خود نحوست والا نہیں، کوئی گھڑی بذات خود نحوست والی نہیں، عمل اس کو نحوست والا بنا دے، حرکتیں ان کی ایسی ہوتی ہیں۔ اب وہ کتنے دیر چلی وہ آندھی، وہ برفانی طوفانی ہوا، سورہ الحاقہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، وہ جو قوم عاد تھی وہ تیز برفانی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ ہلاک کی گئی۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، ان پر وہ مسلط رہی 7 راتیں اور 8 دن مسلسل، 1 گھنٹہ نہیں، 45 منٹ نہیں، آدھا گھنٹہ نہیں،
7 راتیں 8 دن. اللہ اکبر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں خصومہ لگاتار وقفہ نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو, مسلسل وہ 7 راتیں 8 دن طوفان آیا ان پر. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَا, اور تم اگر دیکھتے اس قوم کو تو ایسے جس طرح کے كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ, جس طرح کھجور کے کھوکھلے تنے کٹے ہوئے ڈھیر لگے پڑے ہوتے ہیں. فرمایا فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ, اب بتاؤ اس قوم میں سے آج تک کوئی تمہیں ان کی نسل نظر آئی ہے؟ اللہ نے ایسا مٹایا اس قوم کو کہ تاریخ میں ان کی کوئی نسل, کوئی نہیں کہتا میں قوم عاد کی نسل میں سے, میں اس کی, میرا آبا اجداد میں قوم عاد تھی, کوئی نہیں کہتا. اللہ جو فرماتے ایسا میں نے قوم کو مٹایا, موقع دیا سمجھنے کا سنبھلنے کا, لیکن جب باز نہ آئے تو اللہ ایسے قد کاٹ والی طاقتور قوم کو بھی اللہ تباہ برباد کر کے رکھنے پر قادر ہے. جب ان کو برباد کر سکتا ہے تم کس بات کی مولی ہو؟ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ تم خیال کرو, یہ آندھیاں, یہ طوفان, یہ سیلاب, اور یہ ڈیم بن جاتا تو ہمارے اوپر یہ مصیبت نہ آتی. اللہ اکبر. یہ مسئلہ ہوتا تو یہ نہ ہوتی, فلاں کی حکومت ہوتی تو یہ مسئلہ نہ ہوتا, اگر یہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا. آئے بائیں چھونکے چھناچے یہ سارے مسئلے ایک طرف. سب سے زیادہ یہ دیکھیں اللہ سے تعلق کتنا جوڑا ہوا اور کتنا توڑا ہوا. اس طرف گریبان میں نہیں چھانک کر دیکھتے. رات ملتان سے 7 لاکھ کیوسک کا ریلا گزرنا تھا, جس کی وجہ سے اللہ اکبر پل کو تباہ کرنا پڑا, اور 2 دیہات پھر بھی مکمل ڈوب گئے نواب پور کے علاقے سے اوپر کی طرف. یا رات کی جو رپورٹ ہے, بات یہ ہے اللہ اکبر, کیا ہم نے اللہ کی طرف کو تعلق جوڑا؟ ہم نے ڈراموں کی قسط نہیں چھوڑی, ہم نے فلمیں گانے مجرے نہیں چھوڑے, ہماری اسی طرح مصروفیات چل رہی ہیں جس طرح کے پہلے تھی. ہمیں کوئی نہیں کہ کتنے ہیں جو ان سے چھتیں چھن گئیں, گھر چھن گئے, اللہ اکبر, بیوی بچے چھن گئے, ان کے جانور چھن گئے, اللہ اکبر, کشتیوں کے ذریعے لوگ ان کو نکال رہے ہیں, اللہ اکبر, برق رفتار آپریشن ریسکیو کر کے جماعت الدعوہ کے الحمدللہ کارکن اللہ کے فضل کرم سے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں. فوج جو ہے وہ مسلسل محنت کر رہی ہے, اور بھی امداد کے ساتھ اللہ اکبر کام ریسکیو والے کر رہے ہیں. اللہ اکبر, کچھ میڈیا میں دیکھ رہے ہیں, اخباروں میں پڑھ رہے ہیں, لائیو دیکھ رہے ہیں, سب کچھ کے باوجود ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی؟ بالکل اسی طرح سے. کتنے ہیں جتنوں نے تہیہ کیا کہ اب 5 وقت کی نماز پڑھیں گے, اللہ ان کے ساتھ یہ کر سکتا ہے تو ملتان کو دور ہے. اس عافیت پر اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے کہ اللہ نے ہمیں عافیت میں رکھا. 400 دیہات کہاں ڈوب گئے, اللہ اکبر, کتنا رقبہ زیر آب, کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی, ان کی باغات برباد ہو گئے, ان کے کتنا علاقہ ڈسٹرب ہو گیا. ہمیں اس سے کان میں ڈالا, ادھر سے نکالا, ختم. ٹھیک ہے, خبر ہے, وہ ہے نا, ہم تو نہیں ہے نا. سوچیں سمجھیں, اللہ سنبھلنے کا موقع دے رہا ہے. اللہ رب العزت کی اس مہلت کو کمزوری نہ سمجھیں, اللہ اکبر, لا علمی نہ سمجھیں, وہ ہماری ہر حرکت کو جانتا ہے. اللہ سے دعا اللہ میں توبہ کی توفیق عطا فرمائے.